بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے خاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارا دن آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز جانوروں سے متعلق لاتے رہتے ہیں، ان کی خصوصیات، ان کے فائدے، ان کو شرعی حکم، ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، وہ تمام ہم جانوروں کو انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو دیگر گروپس میں شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جو ہم جس پرندے سے متعلق ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ البوم البومہ ہے، یعنی وہ پرندہ البوم اس کو کہا جاتا ہے عربک کے اندر۔ اردو میں اس کو الو کہا جاتا ہے، بنگالی میں بھی اس کو الو کہا جاتا ہے، بلوچی میں بوم، پشتو میں گونگے، پنجابی میں الو، سندھی میں الو، کشمیری میں اس کو راتا مغل اور انگریزی میں اس کو اوول کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف اسماء تھے جو مختلف زبانوں میں تھے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ الو سے متعلق یہ ویڈیو ہے، اس کی خصوصیات، اس کے فائدے، اس کے تعبیرات کیا ہے۔ الو یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض اہل عرب الو کو صدی اور فیاد بھی کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں نام صرف مذکر کے لیے مخصوص ہیں۔ الو کی کنیت ابو الخراب اور ام الصبیان ہے۔ اس طرح الو کو غراب اللیل، رات کا کوّا بھی کہا جاتا ہے۔ جائز نکاح الو کی مختلف اقسام ہیں، صدی، دو، خفاش، غراب اللیل، بومت وغیرہ ہے۔ نیز یہ تمام اسماء ان پرندوں کے لیے بھی مستعمل ہیں جو رات کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ نیز رات کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلنے والے یہ پرندے چوہوں، چھپکلی، گوریا، چڑیا، عصفور اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں، اور بعض پرندے مچھر کا شکار کرتے ہیں۔ الو کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ الو کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، الو کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر پرندے کے گھونسلے میں گھس کر اس کو نکال کر اس کے بچوں اور انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ الو رات کے وقت بھرپور حملہ کرتا ہے، چنانچہ کوئی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی قوت نہیں رکھتا۔ الو رات بھر نہیں سوتا، بس جب دوسرے پرندے دن کے وقت الو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ نیز دشمنی کی وجہ سے اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے شکاری الو کو اپنے جالوں میں رکھتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر پرندے جمع ہو جائیں اور جال میں پھنس جائیں۔ مسعودی نے امام جاہز سے نقل کرتے ہیں کہ الو دن کے وقت اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، کہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ اس لیے الو حیوانات میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت تصور کرتا ہے، اسی وجہ سے الو رات کے وقت نکلتا ہے۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح ایک پرندے کی صورت میں اس کی قبر پر اپنے جسم سے خوفزدہ ہو کر چیختی اور چلاتی ہے، جس پر پرندے کا اہل عرب کے عقیدے میں ذکر ہوا ہے، وہ الو ہے جسے صدی بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ توبہ جمیری کسی قبر کے قریب سے اونٹنی پر سوار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا قبر سے الو جیسی کوئی چیز اڑ کر نکلی۔ چنانچہ توبہ جمیری کی اونٹنی بدک گئی اور اونٹنی سے گر کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ نیز اسی جگہ توبہ جمیری کو دفن کر دیا گیا۔ الو کی مختلف اقسام ہیں، ہر الو خلوت کو پسند کرتا ہے۔ الو فطری طور پر کووں کا دشمن ہوتا ہے۔ نیز تاریخ ابن حجار میں ایک مرتبہ شاہ کسریٰ نے اپنے کسی عامل کو یہ حکم دیا کہ تم میرے لیے سب سے بدصورت اور بڑا پرندہ شکار کر کے لاؤ، پھر اسے سب سے خراب ایندھن میں بودو اور اس کے بعد اسے سب سے زیادہ شیر آدمی کو کھلا دو۔ چنانچہ عامل نے الو کا شکار کر کے اسے دفلی کی لکڑی میں بھون کر اسے ٹیکس اور صدقات وصول کرنے والے شخص کو کھلا دیا۔ سراج المعلوم میں امام ابو بکر توشی لکھتے کہ ایک رات عبد الملک بن مروان کو نیند نہیں آ رہی تھی، بس اس نے قصہ گو کو بلایا۔ بس قصوں میں سے ایک قصہ یہ تھا کہ امیر المومنین مقام موصل کا ایک الو تھا اور دوسرا الو بصرہ میں رہتا تھا۔ موصل کے الو نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام بصرہ کے الو کی لڑکی کے لیے بھیجا۔ بصرہ کے الو نے کہا میں تمہارے لیے لڑکی سے اپنی لڑکی کی شادی میں شرط پر کروں گا کہ تم میری لڑکی کے مہر میں مجھے 100 جرے ویران جگہ دو۔ موصل کے الو نے کہا فی الحال تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، البتہ اگر موجودہ امیر اپنی تباہ کاریوں کے ساتھ مزید منصب امارات پر فائز رہا تو یہ شرط پوری ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ سنتے عبد المالک چوکنا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عبد المالک دیوان میں بیٹھ کر لوگوں کی زیادتیوں پر غور کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا اور گورنروں کی نگرانی کرتا تھا۔ علامہ دیرمی فرماتے ہیں میں نے بعض اکابر کے مجموعوں میں
دیکھا کہ ایک مرتبہ مامون رشید نے اپنے محل میں جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی کو پایا جو کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئلہ ہے جس سے وہ محل کی دیوار پر لکھ رہا ہے۔ مامون رشید نے نوکر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے پاس جا کر دیکھو وہ کیا لکھ رہا ہے، نیز اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ نوکر نے اس آدمی کے پاس جا کر اس کی تحریر کو غور سے پڑھا، اسے پکڑ کر مامون رشید کے پاس لے آیا۔ وہ آدمی یہ اشعار لکھ رہا تھا: یا قصر جمع فی کشوم واللوم، اے محل تجھ میں ہر طرح کی کبھی و قابل ملامت اشیاء جمع ہو گئی ہیں جب الو محل کے گوشوں میں گھونسلہ بنانے لگے۔ اے محل جس دن الو بخوشی تمہارے اندر اپنا گھونسلہ بنائیں گے تو اس وقت میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو ناپسندگی کے ساتھ تمہارے اوپر ماتم کروں گا۔ نوکر نے اس آدمی کے پاس پہنچتے ہی سے کہا کہ چلیے جناب، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے امیر المومنین کے پاس نہ چلو۔ نوکر نے کہا تمہیں ضرور جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ امیر المومنین کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ خادم نے اس کی تحریر سے امیر المومنین کو آگاہ کیا۔ مامون رشید نے کہا تمہارا برا ہو، تم نے دیوار پر کیوں لکھا؟ اس نے جواب دیا آپ کے محل میں مال و دولت، قیمتی جوڑے، کھانے پینے کا سامان، فرنیچر، برتن، ساز و سامان، لونڈیاں، نوکر وغیرہ جمع ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے، جن کی تعریف میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ میری حیثیت سے بالا تر ہے۔ امیر المومنین آج میں محل کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے سخت بھوک محسوس ہوئی تو میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، میرے دل میں خیال ہے میرے سامنے اتنا بلند محل ہے اور آباد ہے، لیکن مجھے اس محل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بس اگر یہ جگہ ویران ہوتی تو میں یہاں سے گزرتا تو یہاں لکڑیاں وغیرہ ضرور مل جاتی جن کو میں بیچ کر کچھ سامان رزق حاصل کر لیتا۔ پھر اس آدمی نے کہا آپ نے یہ اشعار نہیں سنے؟ اس نے کہا شاید لکھتا ہے جب کسی آدمی کے لیے کسی ملک میں کوئی حصہ اور دولت نہ ہو جس کے ختم ہونے کی آرزو کی جائے۔ بس مامون رشید نے اس غلام کو 1000 اشرفیاں دی اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں ہر سال اتنی رقم ملتی رہے گی بشرطے ہمارا محل اسی طرح آباد رہے۔ الو کا شرعی حکم کیا ہے؟ الو اور اس کی تمام اقسام کا گوشت حرام ہے۔ امام رافی فرماتے ہیں کہ الو حرام ہے جیسے کہ گدھ حرام ہے۔ الو رات میں اڑنے والا پرندے کا بھی یہی حکم ہے۔ امام شافی کا قول ہے کہ الو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الو کے علاوہ کوئی پرندہ وغیرہ ہے۔ فائدہ: حضرت حسن بن علی بن ابی طالب فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچے پیدا ہوں اور وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس بچے کو الصبیان سوکھا پن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس حدیث پر عمل کرتے تھے۔ الصبیان کے متعلق بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ الصبیان الو کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم جن کے اثرات کو الصبیان کہتے ہیں۔ خواص: اگر الو کو ذبح کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے، پس کھلی ہوئی آنکھ کو اگر انگوٹھی کے نک کے نیچے رکھ کر پہن لیا جائے تو بھی اسے پہنے گا برابر جاگتا رہے گا، اور دوسری آنکھ کی خصوصیت اس کے برعکس ہے۔ طبری کہتے ہیں اگر دونوں آنکھوں نے یہ معلوم کرنا ہو کہ کھلی ہوئی آنکھ کون سی ہے اور بند آنکھ کون سی ہے تو ان دونوں آنکھوں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کھلی ہوئی آنکھ پانی کے اوپر آ جائے گی اور بند آنکھ نیچے ڈوب جائے گی۔ ہرمس نے کہا ہے کہ اگر الو کا دل سونے کی حالت میں کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو عورت دن میں کیے گئے کام بتا دے گی۔ الو کے پتے کو بطور سرما استعمال کرنا آنکھ کی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی بڑے قسم کے الو کا دل بھیڑیے کی کھال میں لپیٹ کر کلائی میں باندھ دیا جائے تو باندھنے والے شخص کیڑے مکوڑوں چوہوں سے محفوظ رہے گا اور لوگوں سے بے خوف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص الو کی چربی کو بطور سرما استعمال کرتے ہیں تو رات میں جس جگہ بھی جائے گا تمام چیزیں روشن نظر آئیں گی۔ الو کی خصوصیت یہ ہے کہ 2 انڈے دیتا ہے، ایک انڈے سے تولید ہوتی ہے اور دوسرے انڈے سے تولید نہیں ہوتی۔ بس اگر یہ معلوم کرنا ہو تو تولید کس انڈے سے ہوگی تو کسی انڈے میں تنکر ڈالیں، جس انڈے میں تولید ہوگی اس پر نظر آنے لگے گی۔ تعبیر: الو کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے: خواب میں الو فریب کار، ڈاکو کی علامت ہے، چور کی علامت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا خواب میں الو ایسے بادشاہ کی شکل میں آتا ہے جو اپنی ہیبت سے عوام کے نرخ کو شک کر دے گا۔ اس طرح کبھی کبھی الو کو خواب میں بہادری پر دلالت کے لیے بھی بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ الو رات میں اڑنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ تو یہ پھر خواب دیکھنے والے کے حال احوال سے پھر اس کے متعلق بتایا جائے گا کہ اس نے خواب میں
उल्लू को किस तरीके से देखा या किस तरीके से पाया। हमारे देखने वाले सुनने वालों से गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप मज़ीद वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।